یا علی مدد. الوائز ابو علی. وائز نمبر 73. 11th of October 1991, wise in North Jamaat Khana, in North Lake Jamaat Khana of Chicago. اللهم صل على محمد المصطفى وآل محمد المصطفى إلى قيامة. نبی محمد بوجھو بھائی تو تمہیں پامو امام مشرک من تو کافر کہیے مومن دل قرآن الہی بھید تنتو نام لیجے اپنا جیوڑے کو دوزخ نہ دیجے الہی بھید تنتو نام لیجے. مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھے. ہم اسماعیلی پرنسپلی بیسیکلی ہم اسلام کے اوپر عمل کرتے ہیں، مسلمان ہیں. الحمدللہ مسلمانوں کے اندر ہم مومنین ہیں. تمام مسلمان مومن نہیں، لیکن ہر مومن مسلمان ہے. جس نے سیکنڈری ایجوکیشن پاس کی ہے تو وہ لازم ہے کہ پرائمری میں سے پاس ہو کے آیا ہے، مگر جس نے پرائمری پاس کی ہے اس نے سیکنڈری ایجوکیشن نہیں لی. دیندارو، خدا تعالی نے جب یہ خلقت پیدا کی، خلقت کا مطلب صرف جاندار ہی نہیں، مگر خلقت کا مطلب تمام کائنات، جو کچھ بھی خدا تعالیٰ نے کریٹ کیا وہ سب خلقت میں آتا ہے. چاہے اس کے اندر پتھر ہوئے، چاہے اس میں پانی ہوئے، ہوا ہوئے. وہ خالق اکبر ہے. اس نے اپنی مرضی سے یہ خلقت پیدا کی. چونکہ اس نے پیدا کی ہے اس لیے وہ ہم سے یہ امید رکھتا ہے، چاہتا ہے کہ ہم اس کی تابعداری کریں. آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ضرور ہیں کہ جنہوں نے قرآن پاک کی تعلیم لی ہوئی ہے، اور میں اپنی وعظوں میں بہت کہا کرتا ہوں کہ قرآن کے اوپر ہم اسماعیلیوں کا دوسرے مسلمانوں سے زیادہ حق ہے. قرآن پر ہمارا زیادہ حق ہے دوسرے مسلمانوں کی نسبت، اس لیے کہ حضرت ابو بکر یا حضرت عمر یا حضرت عثمان اور دوسرے جو خلفاء وغیرہ ہوئے جن کو سنی اہل سنت والجماعت اپنے رہبر مانتے ہیں، ان کے گھروں میں قرآن نہیں اترا. قرآن علی نبی کے گھر میں اترا. اور حضرت ابو بکر کی نسل میں سے آج کوئی نہیں، حضرت عمر کی نسل میں سے آج کوئی نہیں. ان تمام خلفاؤں کو جن کو ہم نے راہبر سمجھا ہے ان کی نسل میں سے آج کوئی نہیں، لیکن محمد کی نسل قائم ہے، علی کی نسل قائم ہے، اور ان کا دعویٰ ہے، اور یہ دعویٰ قرآن پاک کے اندر ہے کہ قیامت تک یہ نسل جاری رہے گی.
100 کروڑ مسلمانوں میں سے 2-2.5 کروڑ اسماعیلی ہیں کہ جو یہ بات مانتے ہیں کہ علی اور نبی کی جو اولاد ہے وہ قیامت تک مسند امامت پہ قائم رہے گی. یہ ہمارا ایمان ہے. اور ہر امام نے حضرت امام تک ہر امام نے بسا اوقات اس بات کا اعلان بھی کیا اور دعویٰ بھی کیا ہے کہ امامت قیامت تک چلے گی. دشمنوں نے اس چراغ کو بجھانے کی کوشش کی اور قرآن شریف میں یہی ہے کہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھانے کی کوشش کی گئی مگر اللہ نے ہمیشہ اس کی حفاظت کی ہے. اماموں کو اور سلسلہ امامت کو توڑ دینے کے لیے ختم کرنے کے لیے بنی امیہ نے بے حساب حرکتیں کی اور بنی عباس حالانکہ جو بہت نزدیک کے رشتہ دار تھے رسول اور علی کے انہوں نے پہلے دوستی کا ہاتھ دیا پھر دشمن بن گئے اور انہوں نے بہت کوششیں کی کہ کسی طرح سے امامت کا سلسلہ ختم ہو جائے لیکن نہ کر سکے. حضرت امام کنوارے تھے. تخت نشینی ہوئی 1957 کے اندر 21 برس کی عمر میں مولا امام بنے. ایک فرینچ کورسپونڈنٹ نے اور وہ جرنلسٹ بھی تھا اس نے حضرت امام کو ایک انٹرویو کے اندر سوال کیا اس کی والیوم ذرا کم کرو یہ ہوں کرتا مجھے پسند نہیں. مولانا حضرت امام کو اس نے سوال کیا کہتے یور ہائنس مان لو کہ آپ کو کوئی ریوالور سے مار ڈالے تو سلسلہ ختم ہو جائے. مولانا حضرت امام ہنس پڑے. مولا کہتے ہیں ایسا کبھی نہیں ہوگا. جب تک کہ ایک امام اپنے بعد کے امام کو دنیا کے اندر نہ لے کے آوے تب تک وہ امام نہیں مارا جاتا. یہ ہمارا دعویٰ رہا ہے. دنیا کے اندر آج ایک بھی ایسی نسل نہیں کہ جو 500 برس یا 1000 برس تک بھی چل سکے. اور جھوٹ تو کبھی نہیں چلتا. 1-2-4 نسلیں چلتا ہے فنا ہو جاتا ہے. مولانا حضرت امام کا یہ کہنا کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا اور بات سچ ہے. جب تک کہ ایک امام دوسرے امام کو دنیا میں نہ چھوڑ دے وہ اس دنیا سے نہیں جائے گا. یہ سلسلہ نور کا قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گا. قیامت تک. ہم اسماعیلی نہایت ہی خوش نصیب ہیں. اس لیے خوش نصیب ہیں کہ آل رسول کے اندر اولاد علی کے اندر سے ہمارے پاس یہ ایک نور بیٹھا ہے جس کو ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے. ہم نے اس کا ہاتھ اپنے بدن پہ لگایا ہے. اس کو بولتے ہوئے ہم نے سنا ہے اور بہت دفعہ ایسا بھی ہوا کہ ہم نے مہمانیاں رکھی ہیں تو اس نور کے ساتھ ہم نے کلام بھی کیا ہے. آپ میں سے بہت ایسے خوش نصیب ہیں کہ جن کو مولا نے ہاتھ لگایا ہے. محض اس کا ہاتھ لگانا بھی بڑی عظمت کی چیز ہے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں. شاہنامہ فردوسی ہے جس کے پڑھنے کے لیے ایک دفعہ مجھ کو خود کو امام سلطان محمد شاہ نے فرمان کیا تھا کہ فردوسی کا شاہنامہ پڑھو اور میں اسی دن جا کے شاہنامہ خرید کے لایا اور پڑھا. اس میں چھوٹے چھوٹے قصے کہانیاں بہت ہیں. محمود غزنوی کے واقعات ہیں. شاہنامے میں لکھتا ہے کہ یہ غزنی کا بادشاہ محمود سبکتگین کا بیٹا تھا اور سبکتگین ایک قبیلے کا سردار تھا. محمود جب جوان ہوا تو قبیلے کی سرداری میں سے اور اونچا چلا گیا. ارد گرد کے علاقے فتح کر کے بادشاہ بن گیا. ہندوستان پہ اس نے 17 دفعہ حملے کیے جس میں پاکستان بھی شامل ہے کیونکہ پاکستان کو کراس کر کے ہندوستان گیا.
ایک دن شکار کے لیے محمود غزنوی چند اصحابوں کو ساتھ لے کے باہر نکلا. آپ کو معلوم ہے کہ افغانستان جو ہے پہاڑی علاقہ ہے، جنگلات بہت کم ہیں، اور اس زمانے کے اندر جو غزنی تھا اس کے باہر ایک جنگل تھا. کسی ہرن کے پیچھے پڑ گیا، ساتھیوں سے چھوٹ گیا، کیونکہ یہ شاہی گھوڑا تھا، وہ اس کو پکڑ نہ سکے، پہاڑیاں بھی تھی، اس کے لیے اس کی اوجھل ہو گیا. کچھ بھی ہوا، بادشاہ کو گم ہو گیا. اب ان کو بڑی فکر ہوئی، کیونکہ بادشاہ کی جو سیکیورٹی ہے وہ ایک بڑی ضروری چیز ہے حکومت کے لیے. خیر، اور یہ بھی ایسی حالت میں پڑ گیا کہ راستہ گم ہو گیا. بھٹکتا رہا. پھر سورج غروب ہونے کا وقت جب آیا تو سورج کا اندازہ کر کے یہ چلنے لگا کہ شاید میرا شہر اس طرف ہے، اور حقیقت میں وہ سچ تھا. اس کو ایک بوڑھا شخص ملا، ایک درخت کے نیچے ایک بوڑھا آدمی کھڑا تھا، گدھا اس کا ساتھی تھا. اب اس کو معلوم نہیں بوڑھے کو کہ یہ کون ہے. گھوڑا کھڑا کیا اور اس کو پوچھا کہ بابا غزنی کس طرف ہے؟ تو اس نے کہا کہ ابھی نزدیک ہی ہے، چند کوس ہے. اس کو تھوڑی راحت بھی ہوئی کہ میں غزنی کے نزدیک آ گیا. تو بوڑھے نے کہا بیٹا میری تھوڑی مدد کرو گے؟ کہتا ہاں کیا بات ہے کہ تم نیچے اترو، یہ میں نے لکڑیوں کا ایک گٹھا باندھ کے رکھا ہے، میں اکیلا اٹھا نہیں سکتا، بوڑھا ہو گیا ہوں، تم ہاتھ لگاؤ تو ہم گدھے پہ رکھ دیں گے. بادشاہ نیچے اترا، ہاتھ لگایا، گدھے پہ لکڑیاں رکھ دی، گھوڑے کی لگام پکڑ کے بادشاہ ساتھ ساتھ چلتا رہا. کہ تم اتنے بڑھاپے کے اندر یہ اتنا ہارڈ کام کرتے ہو؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہتا ہے تھوڑا ٹائم ہوا، میرا جوان بیٹا گزر گیا ہے، اب بچے چھوڑ گیا ہے، کون پالے اس کو؟ اسلام کے اندر بھیک مانگنا منع ہے، اور بھیک بھی کتنی ملے، اور مجھے کچھ آتا نہیں، میں پہلے بھی لکڑہارا تھا، تو میں نے سوچا کہ چلو اسی پرانے کام کو دوبارہ ریوائو کیا جائے. بس تو اس نے بھی اپنا افسوس ظاہر کیا. یہ لکڑیاں کتنے میں بیچو گے؟ کہتا بیٹا میں کیا کروں، جتنے بھی خدا تعالیٰ دام دے دے وے، لیکن انداز چارے آنے جتنے ہوں گے. بس یوں کہہ کے بادشاہ نے تو سلام کیا، گھوڑے پہ بیٹھ کے چلا گیا. دروازے پہ پہنچا تو وہاں جو سپاہی کھڑا تھا اس کو نزدیک بلا کے اپنا کچھ نشانی بتائی. اس نے سلام کیا، جھک کے کہنے لگا حضور آپ اس حالت میں؟ فرمایا ہاں، دیکھو میرے پیچھے ایک بوڑھا آتا ہے، گدھے پہ لکڑیاں لادی ہوئی ہیں، اس کو ہمارے دربار میں کل صبح پیش کرو. بھلے صاحب. بوڑھا نزدیک پہنچا، شام ہو چکی تھی. سپاہی نے اس کو پکڑ لیا. ابھی سپاہی کو کیا پتا کہ کیا میٹر ہے، وہ تو سمجھا کہ اس نے کچھ کرائم کیا، جرم کیا ہے. دم داٹی دی، وہ بیچارہ رونے لگا، ہاتھ پاؤں لگانا لگا. کہتا ہے کہ تم آدھی لکڑیاں لے لو، مجھے چھوڑ دو، میرے بال بچے بھوکے مر جائیں گے. مگر یہ کہاں چھوڑے، شاہی حکم تھا، وگرنہ شاید وہ برائب لے بھی لیتا. اب مجبوری رات نکالے کہاں؟ بچے وہاں پریشان، یہ یہاں پریشان. بادشاہ کو بھی خیال آیا کہ میں نے اچھا نہیں کیا کہ کل تک میں اس کو قید میں رکھوں. فوراً رات ہی کے وقت نماز کے بعد اس نے پیغام بھیجے کہ اس طرح ایک لکڑہارا پکڑا گیا، اس کو میرے دربار میں اسی وقت پیش کرو. دربار بنایا گیا. 1 گھنٹے کے اندر امیر وزیر آ گئے، صحاب آ گئے، دربار جگمگانے لگا. بوڑھے کو کھڑا کیا. وزیر نے پوچھا ہے بوڑھے یہ لکڑیاں کہاں سے لائے ہو؟ بادشاہ نے کہا ٹھہرو میں سوال کرتا. بادشاہ نے سوال کیا. اب جو بادشاہ نے بولا آواز سن کے بوڑھا سوچ میں پڑا کہ یہ آواز اس کی نہیں جس نے مجھ کو لکڑیاں گدھے پہ لادنے کے وقت مدد کی.
اب بادشاہ بول رہا تھا، یہ جواب دیتا تھا، اس کو یقین ہو گیا تو یہی ہے۔ یہ لکڑیاں کہاں سے لایا؟ کہتے سرکار یہ لکڑیاں میں جنگل سے لایا۔ تو یہ لکڑیاں کتنے میں بیچو گے؟ کہ سرکار آپ کو خریدنی ہے؟ کہا ہاں شاید ہم لے لیں گے۔ ایک لکڑی وہ تو کٹی ہوئی بہت سی لکڑیاں 20 25 50 ہوں گی معلوم نہیں۔ کہتا ایک ایک لکڑی کا 1 سونا مہر۔ سارا دربار تنگ رہ گیا، ایک دوسرے کے منہ دیکھنے لگے۔ وزیر نے پھر کہا اے بوڑھے ہوش میں ہو، 4 آنے 6 آنے کی لکڑیوں کا تم ایک ایک اشرفی مانگتے ہو؟ جھک کے کہتا ہے سرکار بات ایسی ہے، وہ 4 6 آنے کی جو لکڑیاں ہیں نا وہ یہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ وہ تمام لکڑیاں میں کاٹا کرتا ہوں، مگر ان لکڑیوں کو بادشاہ کا ہاتھ لگا ہے۔ شہنشاہ جو یہاں بیٹھے ہیں انہوں نے میری مدد کی ہے کہ یہ لکڑیاں اٹھا کے گدھے پہ رکھوں۔ اس سلطان کا ہاتھ لگا ہے لکڑیوں کو، میں یہ لکڑیاں 1 سونا مہر 1 لکڑی کی قیمت سے میں کم نہیں بیچوں گا، کیونکہ بادشاہ کا ہاتھ لگا ہے۔ محمود بہت خوش ہو گیا، کہا اس نے میری اتنی قدر کی کہ میرے ہاتھ لگنے سے لکڑی کی قیمت زیادہ ہو گئی۔ فرمایا لکڑیاں گن کے اس کی اتنی اشرفیاں دے دو اور اس کے گھر تک جاؤ، اور اس کا گھر اگر کچھ ریپیئر چاہتا ہے تو ریپیئر کرو۔ اس کے لیے بہت سے فرامین کر دیے، وہ تو نہال ہو گیا۔ فردوسی اس نے کیسی اچھی ایک ہسٹوریکل بات کی۔ ہمارے میں سے ہم جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں دینداروں، شاید ہی کوئی ایسا ہو ہمارے میں کہ جس کو سلطان العظیم کا ہاتھ نہیں لگا۔ مولا کے پاس گئے ہو نا مہمانیاں لے کے، اس نے ہاتھ لگایا سر پہ کندھے پہ، ہم کو دعا سیس فرمائی۔ اس سلطان العظیم کا ہاتھ لگا ہے تو کیا اب ہماری قیمت لکڑیوں جتنی بھی نہیں؟ ہماری قیمت بڑھ گئی نا۔ ہم اب دنیا کے معمولی انسان نہیں ہیں، ہم معمولی آدمی نہیں ہیں۔ ہم کو سلطان العظیم نور حق کا امام حاضر کا ہم کو ہاتھ لگا ہے۔ خانہ ودان کہتے کہتے اس نے ہم کو ہاتھ لگایا ہے۔ کئیوں نے حضرت امام کا ہاتھ چوما بھی ہوگا۔ کسی نہ کسی طریقے سے مولا نے ہم کو ہاتھ لگایا ہے۔ اب اس بدن کو کہ جس کو اس مبارک پاک بدن نے چھوا ہے، حضرت امام کے پاک بدن نے ہمارے اس ناپاک بدن کو چھو کے جو پاک بنا دیا، آپ نے کبھی اس کی قدر کی؟ اس بوڑھے نے محمود سلطان کے ہاتھ لگانے کی یہ قدر کی، تو ہم نے کبھی یہ سوچا کہ مجھ کو میرے مولا نے ہاتھ لگایا؟ مولا کا بدن مبارک، یہ نور کا بھرا ہوا، نور کا حامل یہ پاک بدن، اس نے مجھے ٹچ کیا ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں۔ ارے یہ تو بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ یمن کا ایک قبیلہ مسلمان ہونے کے لیے مدینہ آیا۔ ان کا سردار تھوڑے سے آدمی لے کے مدینے کے اندر داخل ہوا، باقی باہر رہ گئے، انہوں نے تمبو لگائے اور رہ گئے۔ جب یہ داخل ہوئے تو حضرت رسول پاک سامنے سے رستے میں سے چلے آتے تھے اور چند اصحاب آپ کے ساتھ تھے۔ یہ لوگ اونٹوں کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، 2 اونٹ تھے، 2-4 آدمی ان پہ بیٹھے ہوئے تھے، قبیلے کا سردار بھی تھا۔ جب انہوں نے رسول اکرم کو دیکھا، انہوں کو پتا نہیں تھا کہ یہ رسول ہیں، لیکن ان کا ہاؤ بھاؤ، ان کا چہرہ، ان کے دبدبہ، یہ چیز دیکھ کے کسی کو پوچھا کہ یہ کون ہے، تو بولا یہ رسول اللہ ہیں۔ فوراً یہ لوگوں نے چھلانگیں لگائی اور اونٹوں سے نیچے اتر کے بھاگ کے گئے، اور ان 4 آدمیوں نے رسول اللہ کے پاؤں پہ سر رکھ دیے، سر رکھ دیے۔